عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دیا، فرمایا جب بھی دنیا کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے کمزور کو دیکھو، مال کے اعتبار سے اپنے سے کمزور کو دیکھو گے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اپنے سے بڑوں کے بڑے کو دیکھو گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مالداروں کے گھروں میں باتھ روم میں پیشاب کرنے بھی نہ جاؤ، ان کو دیکھ کر کے تم کو بھی تکبر پیدا ہو جائے گا، بیت الخلاء سے بھی تکبر پیدا ہوگا۔ غریبوں کے جھونپڑے دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا، ایک دن مسجد سے باہر نکلا، جوتے گم ہو گئے تو بڑا ہی دل میں دکھ ہوا، تو میں نے کہا یا خدا میں تیری نمازیں پڑھوں اور میرے جوتے بھی پیچھے سے گم ہو جائیں، تو اچانک ایک آدمی دیکھا جس کو پاؤں ہی نہیں تھے، وہ گھسٹ رہا تھا۔ دیکھا کتنے لوگوں کو پاؤں نہیں ہوتے، کس طرح ہاتھوں کے بل چلتے ہیں، اسی طرح باتھ روم میں جاتے ہیں، پھر بیچارے اسی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو تو پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ فرمایا مال دنیا کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو چھوٹوں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، ان کا کیا حال ہے۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں فلاں کی اتنی بڑی کوٹھی، فلاں کا اتنا بڑا باتھ روم، آج تو صرف لوگوں کے پیسے باتھ روم پر لگ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کھانے اور بس نکالنے پر، کھانے اور نکالنے پر، اور کھانا تو کھایا ہی نہیں جاتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے پر باتھ روم پر پیسے لگا رہے ہیں۔ کوئی کام ہے اس کا؟ وہی ایک باتھ روم کے اندر 30-30 ہزار کی ٹوٹی، 1 لاکھ کی ٹوٹی لگائی ہے، 30 روپے کی ٹوٹی بھی تو وہی پانی دیتی ہے، پھر 1 لاکھ کی لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہائے ہائے، ابھی آپ نے سنا تھا نا، وہ پیچھے جب وہ گرفتار ہوا کہا جی اس کے باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، کچھ کام آئی اس کے؟ اللہم احفظنا۔ اور دین کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے بڑے کو دیکھو، یہ مت سوچو کہ دیکھو میں تو فجر کی نماز تو کم سے کم پڑھتا ہوں اور فلاں تو ہے وہ فجر کی بھی نہیں پڑھتا ہے، اور کوئی کہے کہ چلو میں ظہر کی پڑھ لیتا ہوں، فجر میں تو اٹھتا ہی نہیں ہوں میں، چونکہ رات 2 بجے سوتا ہوں تو پھر کہاں ظہر تک آنکھ کھلتی ہے، ظہر کے وقت جاگتا ہوں، اور فلاں آدمی تو ظہر کی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، دین کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے بڑے کو دیکھو، وہ دیکھو آپ فجر کی نماز پڑھنے پر فخر کر رہے ہو تو جو ساری رات جاگتا رہا اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا دیکھ رہے، اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ دین کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ فرمایا اگر تم کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد انسان کے تعلق دوسروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تنے تنہا وزیر کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، اکیلے ایمان والے ہیں پورے عراق کے اندر، اور پوری قوم بے دین ہے، صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ ایمان لائی ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے ہیں، اس کے علاوہ پورا ملک کافروں کا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ان کے کفر کے ساتھ سمجھوتا کرتے؟ کیا ان سے ڈر کر کے کہا ہو کہ چلو میں بھی تمہاری طرح بن جاتا ہوں؟ جی بڑا حالات بڑے خراب ہیں، مفتی صاحب آپ کو نہیں پتہ ہے آج کل کون سنتوں پر عمل کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو دیکھو، ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اذ قالوا، اس منظر کو تو یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سب سے بری ہیں، بھاڑ میں جائے برادری، ہمیں نہیں کچھ لینا دینا تم سے، جو اللہ کے دین کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ انا براء منکم، ہم تم سب سے بری ہیں، ومما تعبدون، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، کہتے تھے یہ ماتا بڑی شکتی والی ہے، وہ بابا بڑی شکتی والا ہے، کہا ان سب کی شکتی بھاڑ میں جائے، ہم ان سے نہیں ڈرتے ہیں، ان سے ہم بری ہیں۔ ومما تعبدون، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سب سے ہم بری ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بات پوری ہو گئی، لیکن اتنے پر نہیں، وَكَفَرْنَا بِكُمْ، اور ہم نے انکار کر دیا ہے تمہارا، ہم تمہارے ساتھ نہیں نبھ سکتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا،
اور اعلان ہو چکا ہے ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان العداوت دشمنی کا والبغضاء اور بغض کا، ظاہر ہو چکی ہے دشمنی اور بغض، الی حد کہاں تک، ابدا ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ کو مان لو۔ جب تک اس تنہا اللہ کو نہ مانوں ہماری تمہاری دوستی نہیں چل سکتی ہے۔ کیسے دوست بنائے تم کو؟ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنے والد سے کہی تھی، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، لیکن ساتھ ہی کہا تھا وما املک لک، اور میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء کسی چیز کا، ربنا اے ہمارے رب، علیک توکلنا تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ عَرَبْنَا اور تیری طرف ہی ہم متوجہ ہو گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کو اگر دیکھنا ہو کہ کس طرح دیندار بننا ہے، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے سامنے ہے، ان کے جیسے بنو۔ ابھی یہ آیت باقی رہی، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل